السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں خاص ضروری بات خاص طور سے اپنے دوستوں اور احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ غیر مسلموں کے تہواروں کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے جلوسوں میں اور ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا حکم لگاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری قوم دین اسلام سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، ہم رسول اللہ کے دین پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفار کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا اور ان کی مذہبی جلوسوں کا استقبال کرنا اور ان کے مذہبی تہواروں کی مبارکباد دینا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ حرام اور اشد حرام ہے، بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا، الاشفاء والنظائر کتاب ہے، اس میں بھی یہی بات ذکر کی گئی، اور اس کی شرح غمز عیون البصائر ہے، اس میں بھی یہ عبارت نقل کی گئی اتفقا مشائخنا ان من را امر الکفار حسن فقد کفر، جس نے کفار کے کسی بھی فعل کو اچھا جان کر کیا یا اس پہ تحسین فرمائی تو اس نے کفر کیا۔ اس کے علاوہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان پہچان، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں یوں بیان فرمایا کہ کفار کے دیوتاؤں اور پیشواؤں اور مذہبی جذبات کا اعجاز درکنار جو ان کے کسی فعل کی تحسین ہی کرے و اتفاق ائمہ کافر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے جلوس میں جانا یہ تو کفر ہے، بلکہ اگر ان کے جلوس کو اچھا بھی جانے یہ بھی کفر ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ اسٹیٹس لگایا، دیوالی پہ جو ہے مبارکباد دی، تو یہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ آخر کیا رسول اللہ کا دین اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم کافروں کی جو ہے تہواروں میں شرکت کریں یا اس میں چندہ دیں یا ان کے جلوس کی مبارکباد ہی دیں؟ یہ تو ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے کہ ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے لیکن گن کسی اور کا گاتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ایسے کام کو کیا، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس کام سے رجوع کریں اور رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور اگر انہوں نے اس کام کو اچھا جان کے کیا تو شرط یہ ہے کہ وہ اپنا دوبارہ نکاح بھی کریں، اس لیے کہ کفار کے کسی فعل کو اچھا جان کے کرنا تو یہ اصل میں اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اور جس کا ایمان ضائع ہو جائے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں احباب سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے بھی یہ کام کیا وہ جلد سے جلد اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور اگر اچھا جان کے کیا ہے تو جو ہے ایمان دوبارہ کلمہ پڑھیں اور نکاح کریں اور تجدید بیعت بھی کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس لیے کہ دنیا چند روز کی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو اس دنیا کی لالچ کے لیے یا کسی اپنے غیر مسلم دوست کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہوار کی مبارکباد دینا یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی غیر کو خوش کریں، بلکہ ہمارے زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندہ رہیں، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے زندہ رہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں، اگر ہم کسی کفار کے فعل کو اچھا جان کر یا کسی کفار کے فعل کی تحسین کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی رضا بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کفار کے جتنے بھی تہوار ہیں ان تہواروں میں کفار اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو گویا ہم ان کے دیوی دیوتاؤں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، ہم نے دیوی دیوتاؤں کو خدا مانا ہے یا اس رب کائنات کو خدا مانا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا محاسبہ آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا جس سے آپ کا ایمان جانے والا ہے یا چلا گیا ہے تو جلد سے جلد رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور دوبارہ ایسے کام کرنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ نیتا بننے کی خواہش میں یا پھر جو ہے کسی کی نظر میں اچھا بننے کی خواہش میں یہ کام تو اس دنیا میں فائدہ تو ہو سکتا ہے چند
لمحوں کے لیے دے دے، لیکن جب میدان محشر ہوگا تو وہاں آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی ہے، رسول اللہ کے دین کو جو ہے بالائے طاق رکھا ہے اور کافروں کے دین کو اچھا جانا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کسی کافر کے تہوار میں نہ شریک ہوں، نہ اس میں چندہ دیں اور نہ اس میں جو ہے ان کے جلوسوں کی مبارکبادی دیں، اس لیے کہ ایمان کو چھیننے والی چیزیں ہیں، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو جلد سے جلد رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تجدید ایمان تجدید نکاح کریں۔ بس اس لیے کہ ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو راستہ ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے غلاموں کا راستہ ہے۔ اسی کو سید سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اگر آپ نے اللہ اس کے رسول اور ان کے ماننے والے راستوں سے ذرا بھی اپنے آپ کو دائیں بائیں کیا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اور آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اللہ اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کا راستہ یہ بالکل نہیں کہ وہ کسی کفار کے تہوار میں شریک ہوتے تھے یا اس میں مٹھائی جا کے لاتے تھے یا تحفہ دیتے تھے، بلکہ ان سب سے الگ ان کا راستہ صرف یہ تھا، اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اسی پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔